نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، قال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یعنی مکہ معظمہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن اس کو عطا فرما جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ یہاں کے رہنے والے امن کے اندر ہوں اور اس کے رہنے والوں کو وافر رزق عطا فرما۔ پھلوں سے مراد سارا رزق ہے، پیداوار بھی ہے، رزق بھی ہے، باقی بھی یہ ساری چیزیں رزق عطا فرما، لیکن فرمایا یا اللہ اس کو عطا فرمانا جو تجھ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، یعنی جو مسلمان ہو، جو مومن ہو۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، کہا کہ نہیں ابراہیم یہ نہیں ہے، جو انکار بھی کرے گا اس کو بھی دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ، تھوڑا مطلب متاع اس کو دوں گا تھوڑے عرصے کے لیے، قلیلاً یعنی دنیا کی زندگی میں جو مجھے نہیں بھی مانے گا اس کو بھی عطا کروں گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر اس کے بعد جو اس کو دوزخ کے عذاب میں جھونک دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ اس میں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، مانے نہ مانے میں سب کو دیتا ہوں، اس لیے اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، میں دوں گا، میرے ماننے والے ہو، نہ ماننے والے ہو، منافق ہو، مشرک ہو، جو بھی ہوں، اس کو سب کو عطا کروں گا بڑے تھوڑے عرصے کے لیے۔ دنیا کی جو زندگی ہے چند، یعنی آخرت کے اعتبار سے چند سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے نا، یہ چند سیکنڈ کی زندگی جو ہے تو میں اس کو بھی دے دوں گا جو مجھے نہ مانے، لیکن پھر اس کا ہے کہ آخرت میں عذاب کے اندر جھونک دوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اصل میں اللہ کے نزدیک اصل اہمیت ایمان و اعمال کی ہے، دنیاوی مال و متاع کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جس کا ایمان اور اعمال اچھے ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے فقیر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اور دنیاوی حساب سے چاہے وہ بادشاہ ہو، پوری دنیا کا مالک ہو، جیسے فرعون بھی تھا، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا کہ تھوڑا عرصہ ہے، چند سیکنڈ ہے، چند منٹ ہے، اس کے بعد میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور پھر دوسرا واقعہ فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبہ کی بنیادیں بنا رہے تھے، یعنی کعبہ کو جو بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس جگہ کی نشاندہی فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام دو جلیل القدر یعنی پیغمبروں نے اس کو استوار کیا، اس کو بنایا۔ اب دیکھیں سبق کیا ملتا ہے، یعنی اتنا بڑا عمل، کعبے کی نشانی لگانے والا کون؟ جبرائیل، بنیادیں بنانے، دیواریں بنانے والا کون؟ ابراہیم اور اسماعیل، یعنی ان سے بڑی ہستیاں موجود نہیں ہیں، لیکن اتنے بڑے عمل کے بعد بھی کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے۔ یعنی اگر ہماری اس محنت کو تو قبول فرما لے تو پھر تو فائدہ ہے، اگر نہیں قبول فرمائے تو پھر بیکار ہے۔ اس لیے ہر اتنے بڑے عمل کے بعد بھی وہ اس بات کے محتاج تھے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اس لیے یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، یعنی ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے،
اس لیے کوئی بھی بڑا عمل جو جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ نیک تب ہے جب اللہ کو قبول فرما لے، اس لیے ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے قبولیت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لینا، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور پھر اور دعا فرما، پہلی دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، دوسری دعا کی تھی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو وافر رزق عطا فرما، تیسری دعا کیا فرمائی کہ یا اللہ اس ہماری محنت کو جو ہم نے کعبہ کو بنیادیں بنا رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، چوتھی دعا کیا فرمائی ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بنا دے مسلمین لکا، اپنا فرما بردار، یعنی دیکھیں فرما بردار تو تھے لیکن پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہو جائے، انسان کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کس لمحے جو ہے انسان جو ہے راستے سے ہٹ جائے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، کسی لمحے ہم ڈول نہ جائیں، ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں، راستہ نہ بھول بیٹھیں۔ فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، یعنی اپنی دعاؤں میں اولاد کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ جب اگر آپ کی نیک اولاد ہے تو آپ کے بعد جب تک وہ موجود رہے گی، پھر ان کے بچے موجود رہیں گے، آپ کو قبر میں حشر میں ثواب ملتا رہے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی بنا دے فرما بردار، اور ہماری اولاد کو بھی امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت جو تیری ہی فرما بردار ہو، جو تیری ہی فرما بردار ہو، تیری ہی ماننے والی ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی دکھا دے، وہ بھی ہمیں سکھلا دے، اس میں حج بھی شامل ہے، اس میں دیگر عبادات بھی شامل ہیں، وہ بھی سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہماری طرف توجہ بھی فرما، توب کے مطلب توجہ فرمانا بھی ہے، توبہ قبول کرنا بھی ہے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اے ہمارے مالک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور آپ ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ اگلی دعا تھی۔ اسی پہ بس نہیں فرمایا، پھر ایک اور دعا فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک ایسا رسول بھی تو نازل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، یعنی یہ حضور کی بعثت کی دعا ہے کہ یعنی ان میں ایک ایسا رسول عطا فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، قرآن ان کو پڑھ کے سنائے، تیرا کلام پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی ان کو تعلیم بھی دے، ان کو سکھلائے بھی، والحکمت، اور سنت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ یعنی ان کے روحانی آلودگی جو ہے، روحانی گندگیاں جو ہیں وہ بھی دور فرما دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب و سنت کی تعلیم کے بعد ایک اہم ترین مشن، ایک تو کتاب و سنت خود بھی تزکیے کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بذات خود اس کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ جو آپ کے اندر قریب بیٹھ جاتا اس کا تزکیہ ہو جاتا، روحانی آلودگی گندگیاں ساری صاف ہو جاتی۔ اس لیے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو بھی تھاما جائے، اور کسی ایسی محفل اور صحبت کو بھی اختیار کیا جائے جہاں سے یہ سبق ملے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ جانا ہی کافی تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھ جانا ہی تزکیے کے لیے کافی تھا، اللہ رب العزت جو کرم فرماتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جو زمانہ دور ہوتا چلا گیا، مزید محنت کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن کو پڑھا جائے، سنت کو سمجھا جائے، اور پھر کوئی ایسی محفل جو ہے نیک لوگوں کی محفل صحبت اختیار کی جائے تاکہ وہ روحانی گندگی جو ہے وہ دور ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب بے شک آپ ہی غلبے والے اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری دعائیں جو ہیں ہو بہو قبول ہوئی ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہوا نا؟ پہلی دعا اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، امن کا شہر ہے۔ دوسری دعا کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، وہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہیں، وہ بھی بنجر پہاڑ ہیں، تو لیکن اللہ نے وافر رزق عطا فرما رکھا ہے۔ اور تیسری دعا جو ہے کہ یا اللہ ہماری طرف سے اس کعبے کو قبول فرما لے، ایسا قبول فرمایا اللہ نے قیامت تک آباد رہے گا، یعنی قیامت تک سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ اور چوتھی دعا کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ہمیں بھی اپنی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ایسا بنایا کہ اللہ نے انبیاء کی پوری لائن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اولاد کے اندر جاری فرما دی، اور فرمایا کہ ان کے اندر پھر وہ رسول بھی عطا فرما، اور اللہ نے کر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی اللہ نے اس پہ مبعوث فرما دیے۔
اسی لیے یعنی اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دین ابراہیمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو خاص طور پر یاد رکھنا، ہر دعا کے اندر جو بھی ہم دعا کریں اپنی اولاد کو خاص شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ نصیب فرمائے۔